کیا ہم آج صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ ہماری تعداد بہت ہے مگر عبادتوں میں روحانیت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیا تھا، ایک وقت آئے گا جب ہم مسلمان تو ہوں گے مگر دلوں سے ایمان کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ کیا وہ وقت آج نہیں آ چکا؟ مساجد شاندار ہیں، منارے بلند ہیں، لیکن دل خالی ہے، روح مردہ ہے۔ کیا یہ وہی زمانہ نہیں جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے قبل کی تھی؟ اگر آپ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم کچھ ایسی روایات اور نصوص پر بات کر رہے ہیں جو ایک بہت اہم متوقع واقعے سے پہلے کے حالات، مطلب دنیا اور معاشرے میں جو تبدیلیاں آئیں گی ان کی ایک طرح سے منظر کشی کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں کچھ اہم اشارے دیتی ہیں جن پر غور کرنا میرے خیال میں کافی دلچسپ رہے گا۔ اور یہ جو ساری معلومات ہیں یہ بنیادی طور پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہیں، خاص طور پر وہ مواد جو آپ کہہ لیں کہ قیامت کی نشانیوں اور معاشرتی زوال کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان نشانیوں کو سمجھیں جو ان ذرائع میں بیان ہوئی ہیں، اور دیکھیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس موضوع پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جاننا اہم ہوگا کہ کن تبدیلیوں یا رویوں کو آنے والے وقت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو پہلی نشانی جس کا ذکر بہت نمایاں طور پر ملتا ہے وہ ہے مساجد کی تعمیر اور ان کی سجاوٹ میں آپ کہیں کہ حد سے زیادہ تکلف اور اسراف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگیں، یعنی مسجدیں عبادت گاہ کم اور اپنی شان و شوکت دکھانے کا ذریعہ زیادہ بن جائیں گی۔ یہ تو واقعی غور کرنے والی بات ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف فخر کی بات نہیں ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنی مسجدوں کو بہت زیادہ سجانے لگو گے اور قرآن کو بھی سجاوٹ کی چیز بنا لو گے نا، تو سمجھو تمہارے اوپر ہلاکت ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت تو اسے اور بھی واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ضرور مسجدوں کو اسی طرح سجاؤ گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ خوبصورت مسجدیں دجال کے خروج کے وقت بنیں گی جب قوم میں گناہ بہت بڑھ جائیں گے۔ تو گویا ظاہری خوبصورتی اور باطنی خرابی کا ایک تعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کو باطنی خرابی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ماخذ میں اس پر ایک اور دلچسپ بات بھی لکھی ہے کہ آج کل لوگوں کا دیکھنے کا انداز کیسے بدل گیا ہے۔ اگر کہیں سادہ سی کچی مسجد ہو تو لوگ سوچتے ہیں شاید یہاں کے لوگ دیندار نہیں یا غریب ہیں، اور جہاں بہت شاندار مہنگی مسجد ہو اسے دینداری اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ذریعہ کہتا ہے کہ اصل تجربہ تو کسی سادہ سی مسجد میں سجدے کی حلاوت میں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ظاہر پر توجہ دیتے دیتے اصل روح کو، عبادت کے اصل احساس کو تو نہیں کھو رہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ظاہر اور باطن کا تضاد ہی اصل مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے، جو صورتحال کی سنگینی کو اور واضح کرتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ۔ مسجدیں تو بنی ہوں گی، خوب آباد نظر آئیں گی، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں بدترین ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں، عبادت گاہیں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہدایت نہیں، اصل روح نہیں، اور علماء جن سے رہنمائی کی توقع ہوتی ہے وہی فتنوں کا مرکز بن رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یہ نقطہ تو ہمیں سیدھا مسلمانوں کی مجموعی حالت کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت علی کے قول میں علماء کا ذکر آیا، اس سے پہلے مساجد کا۔ ماخذ میں ایک اور مشاہدہ بھی ہے جو آج کل کے حوالے سے بہت اہم لگتا ہے، وہ یہ کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1,40,00,000,000 سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے یہ، لیکن عملی طور پر شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں ماخذ کے مطابق مکمل اسلامی نظام نافذ ہو۔ یہاں ایک بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ تضاد ہے جس پر ماخذ بات کرتا ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
جس کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور باقی سب نظام باطل ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں ماخذ کہتا ہے اللہ کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کے بنائے نظام چل رہے ہیں، جسے ماخذ کفریہ جمہوری نظام کہتا ہے۔ دیکھیں، کلمہ تو اللہ سے ایک عہد ہے کہ زندگی میں صرف اسی کا حکم مانے گا بندہ، اور ہر طاغوت کا انکار کرے گا۔ طاغوت یعنی ہر وہ اتھارٹی جو اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرے۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ آج اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے اور طاغوت کی پیروی بھی ہو رہی ہے، یعنی ایک عملی سمجھوتا چل رہا ہے۔ ماخذ میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی ہے، سورہ محمد کی آیت 25۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہا کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے۔ یہ آیت ماخذ کے مطابق اسی طرح کے ایمانی سمجھوتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ والے قول میں بدترین علماء کا ذکر تھا اور یہاں ایمان میں سمجھوتے کی بات آ گئی، تو کیا ماخذ ان دونوں میں کوئی تعلق بتاتا ہے؟ مطلب کیا یہ برے علماء اس سمجھوتے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ماخذ بالکل اس تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت علی کے قول کے بعد ہی علماء سو یعنی برے علماء کا ذکر ہے۔ وہ علماء جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں یا حق بات نہ کہیں یا غلط تشریحات کریں۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہو تو اپنے زمانے کے ان برے علماء کو دیکھ لو۔ گویا تاریخ دہرا رہی ہے خود کو۔ جیسے بنی اسرائیل کے علماء نے گڑبڑ کی، سمجھوتے کیے، ویسا ہی خطرہ اس امت کے علماء کے حوالے سے بھی ہے، اور ظاہر ہے پھر یہ علماء عوام کو بھی اسی سمجھوتے اور عملی تضاد کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی معاشرتی اور عملی حالت کی باتیں۔ اب جو اگلی نشانی بتائی گئی ہے ذرائع میں، وہ معاشی معاملات سے متعلق ہے، اور خاص طور پر سود یعنی ربا کا بہت زیادہ عام ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے بغیر نہیں رہے گا، اور اگر کوئی براہ راست نہ بھی کھائے تو اس تک سود کا غبار یا دھواں ضرور پہنچے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ یہ تو آج کے دور میں دیکھیں تو پریشان کن حد تک سچ لگتی ہے۔ بالکل بالکل، ماخذ اسی پر زور دیتا ہے کہ یہ حدیث آج کے عالمی معاشی نظام پر کیسے پوری اترتی ہے۔ غبار پہنچنے کا مطلب یہی لیا گیا ہے کہ آج کا پورا اکنامک سسٹم، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، بین الاقوامی تجارت، حکومتوں کے قرضے، یہ سب کہیں نہ کہیں سود پر مبنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود بچنا بھی چاہے نا سود لینے دینے سے، تب بھی وہ اس سسٹم کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات سے بچ نہیں پاتا۔ مہنگائی کی شکل میں، کرنسی کی قدر میں کمی کی صورت میں یہ اثرات ہر ایک تک پہنچ رہے ہیں۔ اور جو بات زیادہ تشویشناک ہے جس کا ماخذ ذکر کرتا ہے وہ یہ کہ اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ سودی کاروبار کو ہی مختلف ناموں سے، ہیلے بہانوں سے اسلامی لیبل لگا کر جائز قرار دے دیا جائے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم سے انکار یا اس کی غلط تعویل ہوئی۔ یعنی ایک طرف تو سود اتنا عام کہ بچنا ہی مشکل، اور دوسری طرف اسے جائز بنانے کی کوششیں بھی۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال ہے۔ لیکن یہ غبار سے بچنا یہ کتنا مشکل ہے؟ اگر یہ اتنا پھیلا ہوا ہے تو فرد کیا کرے؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست اس کا حل نہیں بتا رہا، کیونکہ مقصد نشانیوں کو بیان کرنا ہے۔ مگر غبار والی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ نظام کی خرابی اتنی بڑھ جائے گی کہ مکمل بچنا شاید ممکن نہ رہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ چونکہ بچنا مشکل ہے تو سود ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، بلکہ حدیث خود تنبیہ کر رہی ہے کہ حالات کتنے ہی خراب ہوں، سود حرام ہی رہے گا، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اسے ختم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث تو خرابی کی شدت بتا رہی ہے، اسے جواز نہیں دے رہی۔ یہ وضاحت اہم تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ان نشانیوں کی طرف جن کا تعلق علم، قرآن فہمی اور دینی بحثوں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور لمبی حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قراء یعنی قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن فقہا یعنی دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، بصیرت والے عالم وہ کم ہوں گے۔
علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت گری۔ پھر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب دل پر اثر نہیں کرے گا، بس زبان تک رہے گا۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا بھی قرآن کی آیات استعمال کر کے کریں گے۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ اس حدیث میں تو کئی باتیں ہیں، علم کا اٹھنا، قتل و غارت، قرآن کا بے اثر ہونا اور پھر قرآن سے ہی جھگڑا۔ جی ہاں، یہ حدیث کئی بڑی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ماخذ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ آج دیکھیں تو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز ہر شعبے میں ہیں۔ معلومات کا تو سیلاب ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، لیکن دین کی وہ گہری سمجھ، وہ بصیرت، وہ تقویٰ، وہ للہیت جو ہمارے بزرگوں میں تھی، جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتے تھے، وہ چیز اب بہت کم ہے۔ قرہ تو بہت ملیں گے، خوبصورت آواز میں پڑھنے والے، حافظ بھی، لیکن فقہا جو قرآن و سنت کی روح کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں وہ کم ہے۔ علم اٹھا لیے جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ علم کتابوں میں تو رہے گا، لیکن عمل کرنے والے، قدر کرنے والے کم ہو جائیں گے، یا علم سے صحیح رہنمائی لینے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ اور وہ جو آخری بات ہے نا کہ منافق، کافر، مشرک مومن سے قرآن کی بنیاد پر جھگڑیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو خود قرآن کو نہیں مانتے یا اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ بھی قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر غلط مطلب نکال کر اپنے غلط نظریات ثابت کرنے یا مسلمانوں میں شک پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ قرآن جو ہدایت ہے اسی کو گمراہی یا جھگڑے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کچھ خطروں کا ذکر کیا۔ ایک تو مال کی زیادتی جس سے حسد اور لڑائی پیدا ہوگی، اور دوسرا خطرہ یہ بتایا کہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا بہت عام اور آسان ہو جائے گا، اتنا کہ ہر کوئی پڑھے گا، مومن بھی، منافق بھی، فاسق و فاجر بھی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کے ذریعے ہی اہل حق سے جھگڑا کریں گے تاکہ اپنی بات صحیح ثابت کریں یا فتنے پھیلائیں یا اپنی مرضی کی تعویلیں کریں۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ علم اور قرآن کا عام ہونا تو اچھی بات ہونی چاہیے، پھر یہ فتنہ کیسے بن گیا؟ سوال بہت اہم ہے آپ کا، اور اس کا جواب بھی اسی حدیث اور ماخذ کی تشریح میں ہے۔ دیکھیں، علم اور قرآن کا عام ہونا بذات خود برا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ علم غلط ہاتھوں میں جائے، یا بغیر سمجھ کے، بغیر اخلاص کے اور بغیر عمل کے ہو۔ ماخذ اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ مال کی زیادتی والا فتنہ تو آج ہم خاص طور پر کچھ عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، جہاں دولت نے کئی معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا کیے ہیں۔ اور جہاں تک قرآن کے عام ہونے کی بات ہے تو یہ بھی حقیقت ہے۔ پرنٹنگ پریس، انٹرنیٹ، ایپس، ٹی وی چینلز، قرآن تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ترجمے موجود ہیں، رومن اردو میں بھی قرآن مل جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں جو خطرہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب فاسق، فاجر، منافق، یعنی وہ لوگ جن کا اپنا کردار ٹھیک نہیں، عقائد میں خرابی ہے یا نیتی فتنہ پھیلانے کی ہے، وہ بھی قرآن پڑھ کر اس کی تفسیر اور تشریح اپنی مرضی سے کرنے لگتے ہیں۔ ماخذ میں مثال دی گئی ہے کہ بعض اوقات فلموں ڈراموں میں بے حیائی پھیلانے والے لوگ وہی میڈیا پر آ کر قرآن کی آیات، خاص طور پر متشابہات، یعنی جن کا معنی بہت واضح نہیں ہوتا، ان پر اپنی رائے دینے لگتے ہیں، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان کی اصل تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں، الراسخون فی العلم، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو جب علم اور اہلیت کے بغیر یا غلط نیت سے قرآن کی بات کی جائے گی تو وہ ہدایت کے بجائے فتنہ اور جھگڑا ہی بنے گی۔ یہی وہ خطرہ ہے جس سے آگاہ کیا گیا ہے۔ علی مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ، مگر عملی زندگی میں اسلام سے دوری، غیر اللہ کے نظاموں کی پیروی، سود کا معیشت میں ایسا گھس جانا کہ اس کے اثر سے بچنا بھی مشکل، اور پھر علم اور قرآن پڑھنے والے بہت، سمجھنے والے کم، قرآن کا دلوں پر اثر ختم ہو جانا، اور یہاں تک کہ قرآن کو ہی غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب مل کر ایک مجموعی تصویر کیا بناتے ہیں؟ ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر دیکھیں تو
یہ تمام نصوص اور ان پر جو تفسیر ماخذ میں ہیں یہ ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کسی بڑے عالمی واقعے یا تبدیلی سے پہلے شدید قسم کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زوال کا شکار ہوگا۔ ماخذ کی توجہ زیادہ تر امت مسلمہ کی اندرونی حالت پر لگتی ہے، یعنی مسائل صرف باہر کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں بلکہ امت کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ عقائد کی کمزوری، عمل میں تضاد، دنیا کی محبت کا غلبہ، اللہ کے جو بنیادی اصول ہیں جیسے توحید حاکمیت ہے، سود کی حرمت ہے، ان سے ہٹ جانا اور دین کے علم کی اصل روح کا ختم ہو جانا، یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کی طرف یہ نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ صرف باہر کے واقعات نہیں بلکہ امت کے اجتماعی کردار اور روحانی صحت میں جو گہری تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ ان کی عکاسی ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں جو ہم نے دیکھی، عبادت میں ظاہرداری، سطحیت، عقیدے اور عمل میں سمجھوتے، معاشی معاملات میں اللہ کے حکم سے ہٹ جانا اور اللہ کی کتاب کے علم اور عمل میں خطرناک تضادات کا پیدا ہو جانا، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ساری انفرادی نشانیاں مل کر ہماری اقدار میں، ہماری ترجیحات میں، ہماری سوچ میں کسی ایک گہری بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ وہ کون سی بنیادی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے یہ سب مختلف مظاہر ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا شاید ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی حالت کو بہتر سمجھنے میں مدد دے۔